حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب تک مومن نہ ہو جاؤ تب تک جو ہے وہ تم جنت میں جو ہے وہ نہیں جاؤ گے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تم جو ہے وہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں یا ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے جو ہے وہ تم آپس میں جو ہے وہ محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو جو ہے وہ عام کرو۔ مطلب کہ جب بھی کسی بھی موقع کے اوپر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہو یا ملاقات ہو تو سلام کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محبت دلوں میں ڈالنے کا ایک نسخہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ اگر کسی کے انسان کے دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سلام کیا کرے، تو اللہ رب العزت نفرت والے دن کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا فرما دے گا۔ بلکہ محدثین جو ہیں وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سلام لینا جو ہے وہ کیا کہہ لیجئے کہ سنت ہے، اور جواب دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سنت ادا کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ جب بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ رب العزت دونوں کے اوپر جو ہے وہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 70 رحمتیں اس انسان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے، اور 30 رحمتیں اس انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں جو اس کا جواب دیتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ سنت کا ثواب عام طور پر کم ہوتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سلام میں پہل کرنے کے اوپر جو ہے وہ اجر زیادہ رکھا ہے فرض کے بنسبت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنا مشکل ہے، اس کا جواب دینا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے سلام کرے، مجھے جو ہے وہ پہلے وہ سلام کرے پھر میں سلام کا جواب دوں۔ یعنی کہ انسان کے اندر ایک انا ہے، ایک غرور ہے، وہ خود پسندی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں کیوں سلام میں پہل کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سلام کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اور پھر مختلف احادیث کے اندر اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے، وہ کیا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جو ہے وہ چند بچوں کے پاس سے ہوا، وہ کھیل رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، جبکہ حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے عمل کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں اور آپ بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے یا اس کی حکمت جو ہے وہ محدثین فرماتے ہیں کہ بیسیکلی اگر جو ہے وہ بڑے لوگ جو ہیں یا بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے گا یا سلام کرنے کے اندر پہل کرے گا، تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ایک طریقہ آئے گا، ایک سلیقہ آئے گا، ان کو ملاقات کے آداب کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو وہ سلام کرنا ہے۔ تو لہذا جو سلام کا فائدہ ہے یا اللہ رب العزت نے سلام کے اندر جو ہے وہ برکت یا رحمت رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان جو ہے وہ سلام کے اندر جو ہے وہ پہل کرتا ہے، ایک تو اللہ رب العزت کی 70 رحمتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا
جس کو وہ سلام کر رہا ہے اگر اس کے دل کے اندر کوئی تھوڑی سی میل کچیل غصہ گلہ شکوہ شکایت ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس سلام کی برکت سے جو ہے وہ اس کے گلے شکوے اس کی نفرتیں جو ہیں وہ دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے دلوں سے محبتیں کسی کے دلوں کے اندر محبتیں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے دل سے اپنے لیے گلے شکوے اور نفرت اور اس طرح کی ساری چیزیں نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سلام کے اندر جو ہے وہ پہل کریں۔